ارباد حسین اجو صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات کے استقبال میں بابا سے بلند نعرہ سلام. کیوں گریا کیا اور تو اگر ہے
کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال کیوں مدد ہے در سے لیتے وہ بجائے ذوالجلال میں یہ بولا اپنی وہ سیدھا کتابیں تو کھٹال ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال اور تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے باتوں باتوں میں جہالت اس کی جب کھلنے لگی بڑھتے بڑھتے بات ذکر کربلا تک آ گئی وہ یہ بولا کربلا تو جنگ شہزادوں کی تھی میں یہ بولا کربلا ہے زندگی اسلام کی اور تیرے شہزادے سے بڑھ کر یوں میرا شبیر ہے وہ ذرا باریک ہے یہ وارث تطہیر ہے بات ایمان ابو طالب کی اس نے چھیڑ دی کفر پہ اس کے مطابق گزرے ان کی زندگی میں یہ بولا پھر تو یہ توہین ہے اللہ کی میں یہ بولا پھر تو یہ توہین ہے اللہ کی پرورش کافر کے گھر سرکار کی ہوتی رہی پرورش کافر کے گھر سرکار کی ہوتی رہی عقد پیغمبر پڑھا جس نے وہ انسان کون ہے اگر ابو طالب ہے کافر پھر مسلمان پڑھ کے وہ لاہور آخر خود ہی غائب ہو گیا اور پھر روتا ہوا میدان محشر میں ملا مولا کے چاہنے والے میدان محشر میں مسکراتے ہوئے ملیں گے کہ پڑھ کے وہ لاہور آخر خود ہی غائب ہو گیا اور پھر روتا ہوا میدان محشر میں ملا مسکرا کر میں یہ بولا خیر تو ہے کیا ہوا آہ بھر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا ارے اب یقین آیا ہمیں سرور میں رونا ٹھیک تھا مانتا ہوں میں تکلم تیرا کہنا ٹھیک تھا آئیے اللہ خوبصورت آواز میں خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے جناب ارباز حسین اجو صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزار ہوں جناب شاہد علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند علیہ صلوات ارشاد قابل ہوں کیونکہ مجالس کا سلسلہ علاقاری کے سلسلے سے ہے تو اسی عباس کی شان میں یہ کہ جان زہرا کی ہے حیدر کا ثمر ہے عباس جان زہرا کی ہے حیدر کا ثمر ہے عباس عرش سے آیا زمین پر وہ گوہر ہے عباس عرش سے آیا زمین پر وہ گوہر ہے عباس اور لکھ دیا نام وفا شیر نے یوں بانی پر لکھ دیا نام وفا شیر نے یوں بانی پر میں تو کہتا ہوں وفاؤں کا قمر ہے عباس میں تو کہتا ہوں وفاؤں کا قمر ہے میری قسمت کو بنا دے کہ لگا ہو
بنایا مجھ کو، پھر غلام شہ ابرار بنایا مجھ کو، میرے مولا نے علمدار بنایا مجھ کو، ایک جو میری گلی پھر نہ آما پاؤ گے، میری حیبت کو جب دیکھو گے تو میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، گلشن زہرا کی معصوم گلی کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، گلشن زہرا کی معصوم گلی کہتے ہیں، میرے بابا کو، میرے دادا کو تو سب حقہ ولی کہتے ہیں، اور میں ہوں اصغر، مجھے سب چھوٹا علی کہتے ہیں، میں ہوں اصغر، مجھے سب چھوٹا علی کہتے ہیں، اور والا تجھ کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور والا تجھ کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اپنے دادا کی شجاعت کا ہنر لایا ہوں، شجاعت کا ہنر لایا ہوں، اپنے دادا کی شجاعت کا ہنر لایا ہوں، اور شیر کے قبضے سے دریا کو چھڑا پایا نہیں، شیر کے ہدایت ہوگا شیر کے قبضے سے دریا کو چھوڑا پایا نہیں، چاہے کس در سے سبھی نہر پہ آ پایا نہیں، اور لوٹا سب کچھ مگر پرچم کو اٹھا پایا نہیں، لوٹا سب کچھ مگر پرچم کو اٹھا پایا نہیں، شیر کے قبضے سے دریا کو چھوڑا پایا نہیں، شیر کے قبضے سے دریا کو چھوڑا پایا نہیں، اور میں بلاتا ہوں کہ دم سے زینب کے زمانے میں عذاب باقی ہے، دم سے زینب کے زمانے میں عذاب باقی ہے، اور عباس کے پرچم سے وفا آئیے اللہ تبھی آپ شعراء اکرام سے نظمی قصیدے سماعت کر رہے تھے، آئیے نظری قصیدے کے لیے میں نہایت ادب و احترام گزارش گزار ہوں عالی قدر عالی جناب مولانا قمر رضوی صاحب رائے بریلوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ سلام۔ علماء کرام جو بھی ان کے لباس میں، یعنی مولوی والے لباس میں نہیں پہچان رہا ہوں، وہ سبھی حضرات آگے آ جائیں اور بالکل سامنے لگائیں تاکہ گردن ان کی جو ہے وہ سلامت رہے۔ سلمان بھیجیے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الفقی الحقی التحامی الدافع شاطر الاباطیل والدامر صلاح الابالیل مولن الحق بالحق بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔
ثم تلا إنا أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، عزاداری اور حالات آگرہ کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل غالب حضرت علی ابن ابی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ سرسرت کیا جا رہا ہے کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب خطیب منبر سرونی کے کلام کو جو بکھرا ہوا تھا اسے جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں۔ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کو اگر بیس اور بنیاد بنائیں، میں نے عرض کیا کہ یہ مفتی جعفر صاحب مرحوم ہی کا ترجمہ ہے جس سے اردو سے ہندی میں بھی ترجمہ کیا گیا اور اسی سے گجراتی میں بھی کیا گیا اور اسی سے انگریزی میں بھی کیا گیا۔ یعنی اور ہو سکتا ہے کہ انگریزی کے ترجمے ڈائریکٹ عربی سے بھی ہوں، لیکن مجھے جہاں تک علم ہے کئی ترجمے یعنی ہندی، گجراتی اور انگریزی یہ ڈائریکٹ عربی سے نہیں کیے گئے بلکہ اردو کے ترجمے سے اس کو ان زبانوں کے قالب میں ڈھالا گیا۔ ایک سلوات دیجیے اور مولانا ایک سلوات دیجیے آپ محمد اور میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ بینر لگا کر اور واٹس ایپ پر میسج فارورڈ کر کے اس طرح سے تو آپ اپنی دینی بیداری کا اظہار کرتے ہی ہیں کہ آپ بہت بیدار مغز ہیں، لیکن اپنے کو کتابوں سے بھی جوڑیے، اس لیے کہ جب تک آدمی اپنے کو کتابوں سے وابستہ نہیں کرتا ہے اس کے علمی وقار کا خود اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی جو کہہ کے جاتا ہے اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ کتاب میزان بنتی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ محمد والے اور میں تو ایک ایسی کتاب جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، اور جن خطبات کے میں حوالے ہوں یا جن خطوط اور کلمات و قصار کے میں حوالے ہوں، اگر آپ جا کر ان کو دیکھیں گے پھر پڑھنے کے بعد اگر اس کو واٹس ایپ پر فارورڈ کریں گے تو آپ کا علم یقین بن جائے گا، علم الیقین کی منزل پر آپ آ جائیں گے کہ آپ نے سنی ہوئی بات نہیں کی ہے بلکہ پڑھی ہوئی بات کی ہے، اور آپ پھر اس کے بعد دیکھتے کہ آپ کا معیار علم اور معرفت کس منزل پر ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں نے کلمات قصار میں سے یہ 96 نمبر کا میں نے بتایا کہ 238 خطبے، ایک کا مسیح خطوط عہد نامے اور وصیت نامے اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس میں کا ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ویسے تو میں نے 96 نمبر کا یہ کلمہ لیا ہے اپنے اس موضوع کے لیے، جس میں ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ عالم مانیں گے تو زیادہ علم رکھتے ہیں، عمل مانیں گے تو زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بحث کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اس کی 68ویں آیت کی تلاوت فرمائی کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔
یہ اتنی اہم آیت ہے کہ خطیب منبر سلونی نے یعنی نہج البلاغہ کی نسبت سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ہمارے دوست مولانا نبی حمدی صاحب کا یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بہت اچھا یہ جملہ ہے کہ جس طرح سے شعرا کا کلام کلیات بھی ہوتا ہے، انتخاب بھی ہوتا ہے۔ نمبر 96 نمبر کے کلمہ حکمت میں، اور دوسری طرف میری گزارش پر میں پھر کہہ رہا ہوں، فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہم جیسے کثرت بیان خطیبوں سے، لیکن اگر خطیب منبر سلونی کی زبانی خود ان کے فضائل آپ سننا چاہتے ہیں تو زیادہ نہیں تو نہج البلاغہ میں جا کر 17 نمبر کا خط پڑھیے اور 28 نمبر کا خط پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی خود اپنا تعارف کیسے کرا گئے۔ میں نے کبھی تقریریں کی ہے کہ فضائل علی و زبان علی یا ذکر علی و زبان علی وہ پورا نہج البلاغہ میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ تذکرہ اشروں پر اگر میں نے متعدد اشرے اس حوالے سے پڑھے ہیں تو بہرحال یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو 96 نمبر کے کلمہ حکمت میں بھی اور 28 نمبر کے خط میں بھی مولا کائنات نے کہ اِنَّا قَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے کہ جو ان کا اتباع کرے اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ عزیزان محترم، میں زور خطابت نہیں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ جب اچھے سننے والے ہوں تو پھر ان کو فن دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پھر خطیب منبر سلونی کا جب کلام ہو تو زور اسی میں اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اور محنت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات دے کہ محمد والا کہ میں آپ کی فکر کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنے شاداب چہرے، اتنے شاداب اذہان، اگر کہیں بھی میں اپنی بات پہنچانے میں ناکام ہوا کہ یہ میرے نہ سمجھا پانے کی کمی تو ہو سکتی ہے، یقیناً مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے ادیبوں نے کہا، ماہرین علوم نے کہا کہ یہ کلام مولا علی کا خالق کے کلام کے تو نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ لیکن اتنے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی مظاہرینوں کو ہم کہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن بعض جملے خود ہمیں بھی تڑپا دیتے ہیں۔ آپ سب نے یہی کہا، تعریف بھی آپ نے کی، نجفی ہاؤس سے بھی جو نہج البلاغہ کا ترجمہ ہوا، علامہ موسوی صاحب کا اس میں مقدمہ ہے، ان کے جملے بھی ہیں، بڑے بڑے ادیبوں کے بھی ہیں، اور آپ سب نے بھی اس جملے پر تعریف کی کہ خالق کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ سب مان لیتے ہیں اس بات کو، خالق کے کلام کے نیچے، مخلوق کے کلام سے اوپر، تو مخلوق سے اوپر کوئی چیز ہے کہاں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بھائی، کائنات میں خالق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہی تو ہے۔ آپ سب نے تعریف تو کی، لیکن میں فلسفیانہ بہت اشارہ کرتے گزر رہا ہوں کہ بھائی خالق کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہی تو ہے۔ خالق کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس جملے پر خود بھی تو غور کر لیجیے کہ یہ علی کے بارے میں آپ کہیں کیا رہے ہیں۔ مخلوق کے کلام سے اوپر، تو جس کا کلام مخلوق سے اوپر ہو، اگر اس کی ذات مخلوق سے اوپر ہو، سلام پڑھے محمد والے یہ کون ہے؟ اب یہ خطبہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں 92 سے یا 93 سے، اس لیے کہ اس کلام کے تعارف میں یہ 5واں خطبہ جہاں ابو سفیان یزید کا دادا حکومت کشتی میں سجا کر بظاہر آیا ہے، یہ کہتا ہوا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، اگر تمہارا بھتیجا بیعت قبول کرے تو ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔
ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہے خالق کے کلام کے اوپر. اب جب وہ آیا ہے، حالانکہ یہ علی کی محبت میں نہیں آیا، یہ علی کی محبت میں نہیں آیا ہے، اس لیے کہ ابو سفیان سے زیادہ علی کو کون پہچانتا ہوگا؟ ابو سفیان سے زیادہ علی کو کون جانے گا؟ اس کے علاوہ کون اس بات کو سمجھے گا کہ اگر بدر میں علی نہ ہوتے تو میدان ہمارے ہاتھ ہوتا، اگر احد میں علی نہ ہوتے تو ہم رسول کو مار لیتے. اس سے زیادہ کون جانے گا مولا علی کو کہ اگر خندق میں یہ نہ ہوتے تو ہمارا ہی لایا ہوا پہلوان جیتا. اس سے زیادہ کون جانے گا کہ اگر خیبر میں یہ نہ ہوتے تو یہودی ہمارا کام بنا لے جاتے. لیکن مختلف میدانوں کا بھاگا ہوا یہ سردار، مختلف میدانوں کا بھاگا ہوا یہ علی کے پاس علی کی محبت میں نہیں آیا ہے. اصل میں یہ نبی کے بعد گہرائی کا اندازہ لگانے آیا ہے کہ مکے میں تو محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہاں ابو طالب کو ذریعہ بنایا تھا کہ اگر آپ کا بھتیجا تیار ہو، یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں جاتا، نبی اور علی کے چچاؤں کو پکڑتا ہے. وہاں بھی آیا تھا نا کہ آپ کا بھتیجا اگر چاہے تو ہم مکے کی حکومت دے دیں گے، جس قبیلے میں چاہے شادی کرا دیں گے. نبی نے کیا کہا تھا؟ اے چچا ان کافروں سے کہیے. اتنی آسانی سے سن لیا آپ نے. یہ علامہ عرفان حیدرآبادی مرحوم جیسے خطیب کا جملہ ہے کہ چچا ان کافروں سے کہیے. کیا دہراتا رہوں؟ ابو سفیان آیا ہے اور سرداران قریش آئے ہیں جناب ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. توجہ کیجیے گا. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اے چچا ان کافروں سے کہیے. میں کہتا رہوں گا جب تک آپ ہی تک یہ مجمع توجہ کیجیے گا. اے چچا ان کافروں سے کہیے. نبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کافر اور میں چچا. ایک یہ کہ تعارف کراؤں تب بھی موضوع ہے کہ کلام تو پہلے واضح ہو جائے کلام کس کا ہے، تاکہ پھر کلام پر بات ہو تو کوئی حرج نہ ہو. تو اس لیے اگر میں نہج البلاغہ کا تعارف کرا کر ہی خطبہ خمسہ تمام کر دوں، میں ذرا سے کیوں کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کے ذریعے سے گیا خود تک جاؤں گا آزاداری تک. اور 5 مجلسوں میں اب یہ آپ کے اوپر ہے. اگر نہج البلاغہ ہی پر آپ تڑپ جائیں گے تو میں وہیں پر گفتگو روک دوں گا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں کو تو سننا چاہ رہے ہیں آپ، لیکن ساری چیزیں میں کور کرنے کی کل بھی میں نے کوشش کی ہے تو اس میں کبھی کبھی بات گنجلک ہو جاتی ہے. لیکن گنجلک ہو جائے کوئی بات نہیں، غلط نہ ہو تو سمجھے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہی میں نے کہا نا جب کتابوں سے رابطہ ہوگا تب یہ ابہام بھی تفصیل میں بدل جائے گا، اور اگر کتابیں نہیں ہوں گی تو تفصیل بھی ابہام ہو جائے گی. وہ تو اپنے اوپر ہے. لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیا تھا گہرائی کا اندازہ لگانے کہ مکے میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ چچا ان کافروں سے کہیے اگر یہ آپ کو چاند رکھتے، ایک ہاتھ کو سورج رکھتے، اپنی پر میں اعلائے کلمت الحق سے بات نہ ہوں گا. تو وہاں تو نبوت کا تماچا اس سے پڑا تھا. اب یہاں نبی کے بعد خلیفہ کی کاروائی کے بعد یہ جو حکومت کی پیشکش لے کر آیا ہے یہ علی کی محبت میں نہیں آیا. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اب دیکھیں نبی کے بعد بھی کوئی اس مزاج کا ہے کہ نہیں. ہماری جان قربان مولا علی پر لفظیں بدلی پھر مفہوم نہیں بدلا. جو جواب مکے میں ابو سفیان کو نبی نے دیا تھا وہی جواب
है कि तू कब से इस्लाम का वफादार हो गया, तू कब से इस्लाम का वफादार हो गया, लेकिन सिरा छोड़िएगा नहीं। मैंने कहा था खालिक के कलाम के नीचे है, मखलूक के कलाम से ऊपर है, और सब मानते हैं, गौर नहीं करते हैं, मखलूक से ऊपर करते, तो ये है कहा, इसे कहे क्या? बड़ी गहरी बात है। इस पर अशरा भी अगर पढ़ा जाए कि मखलूक से ऊपर का मतलब क्या है, ये भी तो कोई बताए। अब ये नस्ल में काम नहीं करता है, इसमें वो तो आजाद मिजाज शोरा देते हैं। गालिब कैसे फिर कहते हैं कि गालिब है नुक्ता फहम तसव्वुर से कुछ परे, गालिब है नुक्ता फहम तसव्वुर से कुछ परे है। इससे बंदगी जो अली को खुदा को ये बंदे की आदमी है, वरना अली मखलूक है। भाई तुम तो बताइएगा अब कैसी मखलूक है। अब उसने कहा कि अली हम आपके हाथ में बयान करना चाहते हैं, ताकि कब से वफादार हो गया। तो वो लाया है, पेशकश की है, तू कब से इस्लाम का वफादार हो गया। एक मर्तबा कहा अय्युहन्नास शुक्कू अम्वालिल फितन बिसुफुलिन निजात, ऐ लोगों फितनों की मौजों को निजात के सफीनों से शक कर दो। अगर रोज अव्वल अबू सुफियान को फितने के तौर पर पहचान लेती उम्मत लोगों फितनों की मौजों को निजात के सफीनों से शक कर दो, और बेजुकन के मुनाफिरा और मुनाफिरत के रास्तों को तर कर दो, वो बताओ उतनी जान में मुखातरा और गुरूर और तकब्बुर के ताजों को सरों से उतार कर देख दो। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम ये कहते हो कि अली मुल्क के लालची हैं, और अगर मैं खामोश हो जाता हूँ तो तुम ये कहते हो कि अली मौत से डर गए हैं। मेरे छोटे और बड़े भाग्य देखने के बाद ये कहते हो कि अली मौत से डर गए। खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा अली मौत से इतना मानूस है जितना एक बच्चा मानूस न हो। जुमले के लिए आपको सहमति है कि समझ तो अला मकरूह को भी तुम समझना चाहते हो कि मैं खामोश क्यों हूँ, तो याद रखना कि मैं ऐसे राज आए सरबस्ता से वाकिफ हूँ, मैं ऐसे मर्जी उलूम का आलिम हूँ कि अगर उसका इज़हार तुम पे कर दूं तो तुम इस तरह से कांपने लगोगे जैसे गहरे कुओं में पड़ी हुई टोलों की रस्सियां काटती क्या अगर मैं बोलूंगा तो तुम इस तरह से कांपोगे जैसे गहरे कुओं में पड़ी हुई टोलों की रस्सियां काटती हैं। यानी आपने अपने बारे में खुल के कुछ बयान नहीं किया। आपका बड़ा भाई जिस पर कुरान नाज़िल हुआ है वो कहता है कि यानी अगर मैं तेरे बारे में खुल करके बता दूं तो तुझे भी लोग वही समझने लगेंगे तो नज़ारा ईसा को समझते हैं। खुल के
کہ خالق کے کلام کے نیچے مخلوق کے کلام سے اوپر. یہ بات تو ہو گئی. اب ابن ابی لذیذ معتزلی کہتے ہیں کہ یا علی میں نے جب کمالات آپ میں دیکھے کہ لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, صفتیں آپ کے پیچھے لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں. یا علی ہم نے ہر صفت کو موصوف پر حاوی پایا. ہمیشہ صفت موصوف پر حاوی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو سچا کہتے ہیں. کبھی تجزیہ کیا فلسفیانہ طور پر کہ سچا آپ نے سچا کسے کہتے ہیں؟ بولیے آپ سب سچا کون ہے جو سچ بولے؟ لاکھوں میں جائیں گے. اگر یہ پیمانہ ہے کہ جو سچ بولے وہ سچا ہے, بہت سے نکل آئیں گے. لیکن اگر یہ ہو جائے کہ جو جھوٹ نہ بولے وہ سچا, ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اب آپ سمجھے مباہلے میں کوئی جانے کا تیار جو سچ بولے وہاں ایسے سچوں کو جانا تھا تو جھوٹ نہ بولے. جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھی, جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھی. یادی ہمیشہ صفت موصوف پر حاوی ہوتی ہے, لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صفت تیرے اوپر حاوی نہیں ہو پائی. تو ہر صفت پر حاوی ہے, بات نہیں ہے. اور جب میں تیری تعریف کرتا ہوں, تیرے غیر کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی برائی ہوتی ہے. یعنی میں تیرے غیر کی تعریف کرتا ہوں تعریف ہوتی ہے برائی. مجھے صحابہ والے یہ رات سمجھتے ہی نہیں. کرتے ہیں تعریف, ابن ابی حدیث کہہ رہے کرتے ہیں تعریف. یعنی جب میں تیرے غیر کی مزہ کرتا ہوں تو مزہ نہیں ہوتی, وہ تو اس کی برائی ہوتی ہے. اور جب تیری بات آتی ہے تو بات تشبیہ سے آگے نہیں بڑھتی. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک جملہ کہوں گا ورنہ تشبیہ رہ جائے گی کہ یہ کیا تعریف میں برائی کیا؟ یہ دو چیزیں جمع کیسے ہوں گی بھائی؟ تعریف میں برائی نہیں ہوتی ہے. برائی پانچواں فیل ہو اس سے آپ کہیں آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, مجھے آپ بتائیں اگر جاہل کو کہیں کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں, چھوڑے کو کہیں کہ آپ سب سے بڑے سچے ہیں, کنجوس کو کہیں کہ آپ سے بڑا کوئی غنی نہیں, تو حقیقت میں لفظ تعریف بھی ہے لیکن کر رہے ہیں آپ برائی. اور تعریف کسی کی بھی کرو لیکن کردار میں آ کرتے ہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کر رہے ہو تعریف ہی ہو رہی ہو برائی. چل باتیں جو محمد بند کو روکنا چاہوں گا. میر انیس کے اس بند پر, اس بند کو روکنا چاہوں گا. ارے صاحبان زبان ہیں آپ لوگ, عزیزان محترم, یہاں میر انیس نے جب طرح سے کہا وہی بات خالق کے کلام سے نیچے مخلوق کے کلام سے اوپر کچھ کہا ہی نہیں, کچھ کہی نہیں پا رہے ہیں. ابن ابی حدیث کے لیے بھی میں نے کہا, اللہ رشید رابی مرحوم نے کے لیے بھی کہا کہ علی کا معاملہ یہ کہ ان کے بارے میں ہم جانتے کچھ نہیں. جتنا پتا چلتا جاتا ہے جاتے نہیں کر سکتے. جب انہوں نے کہا ہم نے بتایا ہی نہیں تمہیں, بتائیں گے تو کاپو گے. جتنا پتا چلتا جاتا ہے اتنا کہتے جاتے ہیں. اور اس بات کو یہی میر انیس نے بھی کہا, اور یہی تمہید کبھی کبھی میں نے کہا نا آج کل جیسے یو پی انڈیا سے بڑی ہو رہی ہے. اور یہ مدرسے میں بھی ہمارے کہا جاتا تھا جب شیروانی سے بڑا کرتا ہو جاتا تھا, ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کرتا اتنا لمبا ہے کہ شیروانی چھوٹی ہو گئی, کہا جاتا تھا یو پی انڈیا سے بڑی ہو گئی. تو کبھی کبھی تمہید اصل بیان سے بڑی ہو جاتی ہے. تو میر انیس نے معاملہ کو حل کیا کہ بینا ہوئی جو تو نور خدا کہا. جتنا پتا چلتا جاتا ہے اتنا کہتے جاتے ہیں. ایک میر انیس اب کہہ رہے ہیں, میں اردو میں آگے ابن ابی حدیث سے کہ بینا ہوئی جو تو نور خدا کہا, عہدہ کھلا تو عقل میں مشکل کشا.
मतलब हुआ हुसूल तो बहरे सका था, मतलब हुआ हुसूल तो हाजत रवा कहा, बिना हुई जुमात तो नूरे खुदा कहा। क्या कहने का? पाया दुरे बुराक तो हाजत रवा, मतलब हुआ हुसूल, पाया दुरे मतलब हुआ हुसूल तो हाजत रवा कहा, पाया दुरे मुराद तो बहरे सखा कहा। जब फरमाइएगा ये सब कहकर अब मीर कहता कहते हैं कि हम खुश हुए, ये सब कह के हम खुश हुए कि मदह के दरिया बहा दिए, हम खुश हुए कि मदह के दरिया बहा दिए। अरे क्या बढ़ गया जो बहर में कचरे में कहा कि नहजुल बलागा के पास खुतबे ऐसे हैं कि अगर सही माना में अरबी के अदीब उनको पढ़ें तो अपने ऊपर सजदे को उसी तरह से लाजिम कर दें जैसे कुरान के वाजिब सजदे। अल्लामा तबातबाई ने कहा बिल्कुल सही, अल्लामा जवाद आमली ने कहा बिल्कुल सही। अल-हक़्क़ुत तकासुर के ज़ैल में जो खुतबा है इब्न अबी हदीद ने कहा 1000 मरतबा पढ़ा है, कहना आसान है 1000 मरतबा पढ़ा है इस खुतबे को, लेकिन जब ये पढ़ा एक नया मतलब सामने आया और जो पढ़ाइएगा ये है नहजुल बलागा। लेकिन अगर कुरान नातिक कुरान सामित को कहीं इस्तेमाल करें, सुनिए कुरान मजीद की 122 आयतें नहजुल बलागा में इस तरह से मिली हुई हैं कि आदमी फर्क नहीं कर सकता, लेकिन खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। तवज्जो फरमाइएगा, उन्हीं मकामात में से जहाँ आयतों का इस्तेमाल हुआ है, एक सवाल भेज दीजिए आप मोहम्मद इससे ज्यादा तमहीद तो तमहीदी हो जाएगी। तो बहरहाल उन मकामात में से एक मकाम ये भी है कि जहाँ मौलाए कायनात ने कुरान की आयत, कल इंशाअल्लाह मैं एक और मकाम बताऊंगा, बहुत अहम होगा इंशाअल्लाह। और बस इस वक्त इतना कि यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेशक अंबिया से ज़्यादा करीब वो है जो उनकी लाई हुई बातों का ज़्यादा इल्म रखे। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, खुदा की कसम आप देखें तो जुमलों की नशिश तो बर्खास्त तो देखें, इन्ना औलन नास बिल अंबिया, वहाँ क्या इन्ना औलन नास बिल इब्राहीम, वहाँ सारे नबियों की बात है, यहाँ खुसूसी तौर पर जनाब इब्राहीम की बात है। अंबिया से ज़्यादा करीब वो है जो उनकी लाई हुई बातों का ज़्यादा इल्म रखे। और कुरान का कह रहा है कि इब्राहीम से ज़्यादा करीब वो है जो उनका इत्तिबा करे। और ये नबी अब इत्तिबा की मंजिल पर बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं क्योंकि अदादारी के हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपको वहीं पर ले आऊँगा जहाँ से कल गुफ्तगू रुकी थी कि अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह बिदर मानिए ज़िक्र अज़ीम आमद पिसर
کہ باپ کا مصداق تو باپ ہے، اور مانیے ذبح عظیم حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، جتنا جتنا آپ اس قربانی کے مفہوم کو سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا آزاداری آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، خواب یاد رکھیے گا، ہر عبادت کو آپ ڈنڈے کے زور پر اولادوں سے نہ منوائیے، جس میں آزاداری دی ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ منوائیں گے تو پھر آپ کا دباؤ رہے یا نہ رہے۔ اور تو فرمائیے گا، یہ حالات حاضرہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں سے لے کر باہر کے ملکوں تک میں نے انتہائی تابعدار اولادیں بھی دیکھی ہیں کہ جو باپ کے اشارے پر چلتی ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی۔ لیکن ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو عاشور کے دن یہ دعا کرتے ہوئے پائے گئے کہ سال بھر میرا بیٹا اگر امام بارگاہ میں نہیں گیا تو عاشور ہی کے دن آ جائے گا۔ اور جب میں یہ حالات حاضرہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جناب ابراہیم کا یہ پورا مسئلہ سورہ صافات میں آپ کو ملے گا، جہاں جناب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے، جب اسماعیل ایسے ہو گئے کہ وہ ابراہیم کا ساتھ دے سکیں یا ابراہیم کے معاون بن سکیں، تو جناب ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس مسئلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ذرا سا میں آپ کو روکوں گا، ابراہیم کا خواب کیا خواب ہے؟ بول دیجیے شرمائیے نہیں بھائی، بقرعید میں بکرا ذبح کرتے ہیں، لذت کام و دہن کے لیے قربانی نہیں ہے۔ بڑی بات تو فلسفہ بھی تو سمجھیے بھائی۔ اور وہ لوگ جو آزاداری کے ہر ایشو پر عقل اپلائی کرتے ہیں، بڑی بات جو ہے محترم، ان سے میں کہوں گا کہ اگر اپنی آزاداری کے لیے، مولا حسین کی آزاداری کے لیے آپ کہتے ہیں عقل میں آئے گا تو کریں گے، کیا بکرا جب ذبح کرتے ہیں؟ بڑی توجہ، تفریح پر آپ عقل اپلائی کرتے ہیں کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے گا؟ اچھا حج میں تو واجب ہے، وہاں تو مجبوری ہے، یہاں تو آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اور لوگوں کے لیے ہے کہ جتنے نصاب اتنی قربانیاں۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، ہمارے یہاں تو مستحب ہے نا۔ تو آزاداری میں عقل کی سرپرستی اور عقل کی بات کرنے والے بقرعید میں کیوں نہیں کہتے کہ اگر وہ ابراہیم کو حکم تھا، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی، لیکن میری سمجھ میں چونکہ یہ بات نہیں آتی۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ کہ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے؟ اس لیے میں سال بھر تو گوشت کھاؤں گا، لیکن میں بقرعید کے دن جانور اس یاد میں ذبح نہ کروں گا، اس لیے کہ میری عقل میں نہیں آتا۔ چیز میں آپ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں کہوں گا فلسفہ حج سمجھو تو آزاداری کی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہی ہے نا کہ آج محرم میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ماتم کرنے لگے، کبھی شرٹ بھی اتار دی، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے نا یہ تو احرام جب باندھتے آپ مجھے بتائیے اگر اسی لباس احرام میں یہاں آپ سے کہا جائے کہ چوراہے تک چلے جائیے، کیا آپ جائیں گے؟ ایسے واقعے کے معاملے
बातें कौन समझे। लेकिन बहरहाल इकबाल कहकर गए हैं, कल शायद मैं वो भी बयान कर दूं कि खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैदाने, खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैदाने, उलूम ताज़ा की सरमस्तियां गुनाह नहीं, मगर किसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाह नहीं। मैंने वजाहत नहीं की, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको लाना चाह रहा हूँ कि आप बताइए, नबी का ख्वाब नहीं होता ना? अरे बोले भाई, उम्मत और है, नबूवत और है। हम अगर इस तरह को कोई ख्वाब देख ले तो उसकी कोई हैसियत है? लेकिन नबी का ख्वाब, मैं खुद लुत्फ ले रहा हूँ, नबी का ख्वाब क्या ख्वाब है? बोलिए भाई क्या है? हुक्म है ना, वो शदीद हुक्म है। तो इब्राहिम को तो अपने बेटे इस्माइल से कहना चाहिए था कि बड़ा सख्त हुक्म आया है। अरे कहाँ बैठे हैं आप? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर अदादारी और इबादतों का पाबंद औलादों को बनाना है तो भारी भरकम लफ्ज़ें नहीं, अहले मार्फत बनाइए। हमें दर्श दे रहे हैं कि मेरा ख्वाब नहीं है, हुक्म खुदा है। लेकिन अगर मैं अपने बेटे इस्माइल से ये कहता कि मेरे लाल बड़ा सख्त हुक्म आया है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं, तो मेरी अजमत का तो पता चलता, लेकिन मेरे बेटे के कमाल बेटे को दबाव में लाकर ये सारा मैं कर दूं। शायद इसीलिए इमाम हुसैन ने शब आशूर में सबका नाम लिया, कासिम का नाम नहीं लिया। इसलिए नाम ले लेते तो ये मौलिक कहता कि चचा ने भतीजे पर दबाव बनाया। जैसे इब्राहिम ने इस्माइल पे दबाव नहीं बनाया, वैसे ही हुसैन ने कासिम पे दबाव नहीं बनाया। मसाइब नहीं है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि मार्फत की मंजिलें क्या है। भारी भरकम लफ्जों से मार्फत नहीं होती। मेरे लाल मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं तुझे दुआ कर रहा हूँ या नबी अल्लाह, अगर आप लफ्ज़ ख्वाब इस्तेमाल करेंगे तो कहीं बेटा ये ना कह दे कि बाबा ख्वाब ही तो है। तो कीजिएगा, ख्वाब ही तो है। कहो अगर मैं हुक्म कहता तो मेरी अजमत का पता चलता, मेरे बेटे के कमाल का पता न चलता। इस मौके पर अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने कहा कि यहीं पर पता चलता है कि बाप हो तो ऐसा, बेटा हो तो बेटे ने कहा आप वो काम कीजिए जिसका आपको अमर दिया जा रहा है। इब्राहिम कह रहे हैं आप, इस्माइल कह रहे हैं अमर। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब अक्षय भाई की जगह खाली है, लेकिन यकीनन ऑनलाइन वो सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, मुझे दुआएं देंगे। इसलिए कि याद रखिएगा, खतीब इमाम ताहिर जरवली मरहूम, जिन पर लोगों ने मार्फत न होने की वजह से इल्जाम भी लगाए, लेकिन उसका अपना तबलीग का तरीका था। भाई तो कीजिएगा, वही बात कि देखिए औलादों को डरा डरा कर दीन का पाबंद न बनाइए। क्या कहने तो कीजिएगा, डर हटेगा, दीन पर अमल हटेगा। इब्राहिम से दर्स और सबक लीजिए, अदादारी और हालात आदरा, ऐसी अदादारी बताइए मार्फत वाली कि आप सामने रहे तब भी वो करें। तो कीजिएगा, बिगड़े हुए हालात में भी जब उनके दिलों में मोहब्बतें हैं आप उतारेंगे तो आपके दरमियान होंगे तब भी वो अदा करेंगे। क्या कहने क्यों? इसलिए कि दीन पर अमल का मसला तो सबके लिए हमेशा रहा है ना।
میں کچھ کہہ رہا ہوں، خطیب الامام طاہر جرملی مرحوم عجب سننا کہا کرتے تھے، ان کا اپنا تبلیغ کا انداز تھا. انہوں نے کہا اللہ میاں، عام مسلمانوں کی زبان، اللہ میاں اگر میری ایک بات مان لیتے تو پھر وہی ہوتا جو اللہ چاہتا. یہی تو سب کو درد ہے نا، عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا. اچھا لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی فکر بہت کرتے ہیں. ارے میں کیا کہہ گیا، اکثریت کو غیروں کی فکر ہے، اپنی تنہائیوں پر کسی کی نظر نہیں ہے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں، اپنی خلوتیں کیسی ہیں. قد افلح من زکاہا پر کتنے پورے اتریں گے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. لیکن بہرحال اگر فکر عمل ہے تو یہ پیغام بھی لیتے جائیے. میں کہا کہ اگر میری مان لیں اللہ میاں تو پھر وہی ہوتا جو ہوتا. کیا رحمت للعالمین کے بجائے ملک الموت کو نبی بنا دیتے. ارے میں کہا کہ ملک الموت کو نبی بنا دیتے. پھر میں بات کر تو میں نے بات کہی تھی، دیکھیے مباح چیزوں پر لڑنا نہیں چاہیے. چاہے کیک کاٹنا ہو، آپ بھی کہیں گے یہ کیا بک رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں 5 چیزیں میں نے کہی تھی نا. دیکھیے مباح چیزوں کو آپ روکیں گے تو اکثریت بے دین ہوتی چلی جائے گی. ریلیف دیجیے، آپ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کیجیے. یہ شریعت پہلا ہے. تقوی تک تو لوگ آ نہیں پا رہے ہیں، ہم باتیں ورا کی کرتے ہیں. تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، ورا کہتے ہیں مشروع سے بچنے کو. اس دور میں حرامی سے بچا ہے، غنیمت جانی ہے. بھائی آپ کی بات رہیں گے کل انشاءاللہ. سلام دے آپ محمد آل محمد. تو کیا ہوتا کہ جب 15ویں سال کا کیک کٹ رہا ہوتا یا 9ویں 10ویں سال کا کیک کٹ رہا ہوتا تب حضرت ملک الموت دینیات کی کتاب لے کر آ جاتے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، معرفت کی منزل ہے. اور اماں ابا دونوں کو بٹھا کر کہتے کہ اس سال کا کیک تو ہم کٹنے دے رہے ہیں، لیکن آئندہ سال جب کٹے گا جب اس کتاب پر پورا عمل ہوگا. اب ان کے جملے تھے کہ اب پتہ نہیں صبح کی نماز چائے پی پی کر پڑھتے یا کافی پی پی کر. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں تو پڑھیے گا. اگر ملک الموت حضرت ملک الموت آخری نبی ہوتے اور کیک کٹنے کے موقع پر بالغ ہونے والے سال میں یہ کہہ کر جاتے کہ آئندہ سال جب یہ سب کچھ ہوگا تمہارا. ارے میں کہہ رہا ہوں تو پڑھیے گا جب اماں اور ابا دونوں یہ ضمانت لیں کہ نہ سال بھر کی کوئی قضا ہوگی نہ کوئی روزہ چھوٹے گا تو پھر جنہیں شوگر ہوتی وہ بھی نہ چھوڑ دے. لیکن میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزے رکھو شوگر کنٹرول رہے گی. لیکن ہر آدمی کا اپنا اپنا طبیب، جیسے ہمارے مراجے نے کورونا کے دور میں کہہ دیا. اور یہیں پر یاد رکھیے گا، دیکھیے مرجا کو مرجا مانیے، معصوم نہیں. مرجا جس طرح سے معصوم سب کچھ ہے اللہ نہیں. بچوں کیجیے گا تو جس طرح سے مولا کے نصیری کو پکڑتے ہیں، اگر کوئی مولوی کا نصیری ہو جائے تو اسے بھی پکڑیے. مرجا ہمارے یہاں جب عملے اشتہار شروع کرتا ہے تو کہتا ہے نحنو مخطیہ، ہم مخطیہ ہیں، مصوبات نہیں ہیں. لیکن اس موقع پر کیا کہا مراجے نے؟ کہا کہ ہم ماہر طب نہیں ہیں کووڈ-19 کے لیے، اور ابھی بھی احتیاط کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مراجے کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تصویریں لگا لینا اور ہے اور مرجا کے فتوے پر عمل کرنا اور ہے. یہ جو بہت سے لوگ مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں نا، کیا میں ہاتھ کو پار
کہ کس کس کے گھر میں توضیح المسائل ہے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یہ ساری میں عملی پہلے کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ تو بہرحال ماہرین کی باتوں کو مانیے، اس لیے کہ مراجع نے بھی یہی کہا ہے کہ جو معاملہ ڈاکٹر کا ہے اس میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ کیا کہنے گا جو ڈاکٹر کہے، کووڈ کے لیے بھی ہے، شوگر کے لیے بھی ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو آپ چاہ کر کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ایکشن کا نام عبادت نہیں ہے، حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ تو عید کے دن سے آدمی لڑنے کے لیے آ جاتا ہے نا، اس سے بتائیے کہ چاند کی خبر آ گئی، مثلاً 6 بجے غروب ہو رہا ہے، 5 بجے بتائیے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد نہیں بتا سکتے تھے؟ ارے تمہیں حرام سے ہم بتا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد اچھا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے روزے سے اللہ اللہ ہے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ غروب واقعی کے 1 منٹ پہلے بھی آپ کو تصدیق ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو افطار کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا روزہ بھائی نہیں تو افطار کا کریں گے۔ یاد رکھیے گا، تو بہرحال جس کا جو بھی مرجع ہو اور مرجع جو بھی کہے، تو اگر ماہرین طب کی بات ہے تو کووڈ میں بھی، شوگر میں بھی، لیکن بہرحال اگر ملک الموت یہ وارننگ دے کر جاتا کہ اگلے سال کا کیک جب کٹے گا جب اماں ابا کی بھی نہ چھوٹے اور بیٹوں کی بھی نہ چھوٹے، سنیے گا اس حقیق کا جملہ، ہوتا تو سب کچھ وہی جو اللہ چاہتا، لیکن یہ پتا نہ چل پاتا کہ ملک الموت کے خوف سے ہو رہا ہے یا محمد تاکہ ڈر کر نہیں معرفت کے ساتھ عبادت ہے۔ ہاں تو کہا کیا ہے تمہاری؟ میرے بابا آپ اس پر عمل کیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب کل کی بات اور وہی ربط مسائل، اور وہ یہ کہ اب جب اپنی باندھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، پٹی کھلی تو بیٹا زندہ نظر آیا۔ ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا، انہوں نے اخبار رہا اور خیال دونوں میں تفصیل موجود ہے کہ ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ بیٹا ذبح ہو تاکہ اس امتحان سے بھی پوری طرح سے گزرے اور صبر کی اس منزل کا اظہار کر سکے۔ آج مجھے لفظیں مل جائیں میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس امتحان سے ابراہیم بیٹے کے ذبح ہونے کے بعد گزرتے، اس امتحان سے دمبے کی وجہ سے نہیں گزر سکے۔ بڑی نازک سی بات ہے کہ ابراہیم کو اس بات کا افسوس ہو۔ بہرحال بس 77 رویا میں بتا چکا ہوں کہ ابراہیم تم افسوس کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اے ابراہیم تم اتنا تو بتاؤ کہ تم اپنے کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ سنیے یا سب سے آخر میں اپنی نسل سے آنے والے، اس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیے کہ وہ آخری میں آنے والا کون، اور اس آیت میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ ابراہیم سے زیادہ قریب ہوئے جو ان کا اتباع کرے اور یہ نبی۔
تو اتباع کے ذریعے سے ابراہیم سے قریب ہونے والا اور ہے، اور یہ نبی اور ہے۔ یہ نبی اتنا عظیم ہے کہ خالق پوچھ رہا ہے ابراہیم سے کہ ابراہیم تم اپنے کو زیادہ عزیز رکھتے ہو یا اس آخری نبی کا معبود؟ یہ ہے عظمت پیغمبر اسلام۔ یہاں پر پورا اشرا پیغمبر پر ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہ ابراہیم جیسا نبی جو عیسائیوں کا بھی بزرگ ہے، جو یہودیوں کا بھی بزرگ ہے، جو مسلمانوں کا بھی بزرگ ہے، تینوں آسمانی مذاہب ابراہیم کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، شیخ الانبیاء مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب ابراہیم کو، ابراہیم تم اپنے کو زیادہ عزیز رکھتے ہو کہ اس آخری نبی کو کا معبود، ہم اس آخری نبی کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب کے اوپر جو مومن ہے، وہ نہیں ہے کہ میں اور آیتیں پڑھ کر بتاؤں کہ ہر نبی اس لیے نبی ہے کہ وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھا۔ پھر کہا تمہیں اپنا بیٹا اسماعیل عزیز ہے یا اس آخری نبی کا نواسا؟ سنیے، ایسے نہیں کہتے ہیں کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ انبیاء سے تقابل کرو، گنہگاروں سے نہیں۔ کیا تمہیں اس نبی کا نواسا زیادہ عزیز ہے یا اپنا بیٹا؟ کیا تمہیں اس نبی کا نواسا زیادہ عزیز ہے؟ ابراہیم یہ بتلاؤ کہ تمہیں زیادہ دکھ، زیادہ اذیت، زیادہ مصیبت اپنے بیٹے کے ذبح کرنے پر ہوتی یا اس نبی کے نواسے پر جس کو اس کی امت ظلم و جور سے قتل کرے گی؟ تمہیں کس میں زیادہ غم ہوتا کہ معبود ہمیں اپنے بیٹے سے زیادہ دنیا سنی آزادی ہے کام۔ میں نے بہت بہترین کتابوں کا حوالہ دیا ہوئی انہیں اپنا رہا اور ابراہیم کی تفسیر میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ کہا کہ ابراہیم اس آخری نبی کے نواسے کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا جیسے ابراہیم۔ اب دیکھیے ذاکر خدا ہے، ذاکر خدا ہے، سننے والا خلیل خدا ہے۔ کہا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو سنیے، اپنے رونے کا ثواب سنیے۔ اور وہ میں نے کہا نا، کل میں عرض کر رہا تھا کہ عزاداری میں بڑے اجزاء ہیں لیکن دو بنیادی جز ہیں، ایک گریہ پر حسین، دوسرے زیارت قبر حسین۔ شاید میں زیارت پر کل یا پرسوں بات کروں لیکن اس وقت گریہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے جب سنا کہ آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا، تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم جیسا وہ پوچھتے ہیں یہ رونا کہاں سے ہے؟ آؤ سمجھو یہ گریہ پر حسین کا ہے۔ ارے اس کی گہرائی کو سمجھے کون، اس کی گہرائی کو جانے کون؟ یہ خطیب اکبر تابہ سرا کا جملہ ہے۔ عزاداری کی عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ورنہ جس قوم پر مسلسل مظالم کیے جاتے ہیں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ قانون ہاتھ میں لے کر کے وہ قوم دہشت گرد بن جاتی ہے، یا ظلم پر ظلم کی وجہ سے مایوس ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عزاداری ہے جو نہ ہمیں دہشت گرد بننے دیتی ہے نہ ہمیں ختم ہونے دیتی ہے۔ پر حسین یہ ہمیں بیلنس کیے ہوئے، یہ ہمارے وجود کی ضامن ہے۔ اسی لیے ہمارے مہاراجے کہتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو مانو تاکہ عزت نفس کا خیال رہے۔ اور سی باتیں میں اشاروں میں کرتا جا رہا ہوں، حالانکہ حاضرہ خود بہت کور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال جب جناب ابراہیم نے گریہ کیا، جب جناب ابراہیم روئے، سنیں گے آپ میں کیسے عرض کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہیں۔ جیسے ابراہیم نے امام حسین کی مصیبت کو سن کر گریہ کیا، کہا ابراہیم جتنا اجر و ثواب تمہیں اسماعیل کے ذبح کرنے پر ملتا وہی اجر ہم نے تمہیں اس نبی کے نواسے پر گریہ کرنے کے بدلے میں دیا۔ یقیناً گریہ تو سب کرتے ہیں لیکن جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے اس کے گریہ کا ویسا اثر ہوتا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ دعائے زہرا ہے، یہ تمنائے زہرا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے نا، شاید میں نے یہاں کہیں پوسٹر بھی لگا ہوا دیکھا ہے کہیں جاتے ہوئے، امام حسین نے کہا انا قتیل الابرار، ارے میں وہ ہوں جسے رولا کے مارا۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ فضائل ہر سنتے رہتے ہیں لیکن ان 10 دنوں میں آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ گریہ کریں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں مصائب پڑھوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اس لیے کہ اتنی دیر آپ کا مقدر ان کے مقدر سے مل
अल्लाह अकबर। आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ने कहा मुझे रुला रुला कर मारा गया। मदीने से रुखसत हुए तो रोते हुए, अल्लाह अकबर। हर शहीद के लाशे पर गए हैं, कभी हुर के बेटे के लाशे पर रोए, कभी हुर का लाशा उठाते हुए रोए। और जब हुर के बेटे हुर का लाशा उठाने के लिए गए हैं ना, तो हुर की पेशानी में लगा हुआ तीर था। एक मरतबा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह कह के निकाला है, खून का फव्वारा छूटा है। कहा आने वाले मेहमान, हमारे यहाँ का दस्तूर है, जब मेहमान रुखसत होने लगता है तो उसे कोई तोहफा देते हैं। मैं सोच रहा था इस आलम गुर्बत में तुझे कौन सा तोहफा दूं कि रुमाल मेरी अम्मा ने शबीर तैयार किया था। कल मैंने अर्ज किया था कि ये ज़ैनब हैं जिन्होंने अपने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर ज़ैनब आपको बुलाएगी तो चले आना। बाबा आपको पता है ये ज़ैनब कौन है, ये सज्जाद कौन है? वो ज़ैनब कि जिसने मक्तल से गुजरते हुए अपने भतीजे के चेहरे का जब मुतगय्यर रंग देखा। कहा मेरे लाल अपने को संभालो, ये तुम्हारा क्या आलम है? एक जुमला मैं कहूँ ताकि आजादारी की अहमियत भी समझ में आ जाए और जो कहना चाहता हूँ पहुंच जाए। कभी कभी इस तरह से भी मसाइल सुन लिया कीजिए, फिर मसाइल इसी तरह से कभी कभी फैल जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब भी आप सोचेंगे तो रोएंगे। देखिए, अगर आपको अपनी शराफत का अंदाजा लगाना है, आप कितने शरीफ हैं, तो ये देखिए कि आप रिश्तों का कितना ख्याल कर रहे हैं। जो रिश्तों को जितना निभाए वो उतना मासूम भी तो रिश्तों के हिसाब में आया है और वो मासूम है तो यकीनन आप पर भी असर होता है जुदाई का। लेकिन अगर हुसैन किसी का बाप है, अगर हुसैन किसी का भाई है, अगर हुसैन अब्बास किसी के चचा हैं, तो यकीनन रद्द अमल भी वैसा ही होगा। क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है ना, इसलिए असर भी वैसा नहीं होगा। इसीलिए सबका भाई दुनिया से जाता है, लेकिन जब हुसैन का भाई गया, सुनिए सुनिए एक इशारा है, जब हुसैन का भाई गया तो क्या कहा? अलान इनकसर ज़हरी, अरे मेरी कमर टूट गई, अरे मेरी कमर टूट गई, अरे मेरी कमर टूट गई। नहीं, आप तड़पेंगे जरूर, आप रोएंगे जरूर, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई अब्बास कौन है? हुसैन के भाई है ना, बड़े के छोटे। सांस ले ले, छोटे भाई है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा, तो हुसैन अपने छोटे भाई के लिए ऐसा तड़प रहा है जब उसका बड़ा भाई दुनिया से गया होगा। तो उसका बड़ा भाई दुनिया से गया होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन शायद मैं वो बात पहुंचा देता हूँ बता कभी तो पहुंचाना चाह रहा हूँ। हाँ दादारो, 11वीं मुहर्रम जो कैफियत सज्जाद की मक्तल से गुजरते हुए हुई है ना, वही कैफियत इमाम हसन की शहादत पर इमाम हुसैन की हुई। इमाम हुसैन बड़े भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं करवा रहे। कष्ट में जिगर के बाद पर टुकड़े और इमाम हुसैन के चेहरे का रंग एक मरतबा दूसरे इमाम ने कहा, ला यौमा यौम किया
زینب کا پردہ سمجھیے تو سجاد کا غم سمجھ میں آئے گا. زینب کا پردہ پتہ ہے کیا ہے عزیزانو؟ کہ جب ماں کی قبر پہ جاتی تھیں تو چراغ گل کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. جب ماں کی قبر پہ جاتی تھی چراغ گل کر دیا جاتا تھا. جب 21ویں رمضان کو زخمی بدن پہنچا ہے تو چاہنے والوں کو واپس کر دیا گیا تاکہ رونے کی آواز. نہیں آپ کو پتا ہے نا جب حسین شہید ہونے والے تھے ماں کی فریاد سن کر کے جناب زینب زینبیہ تک آئی تھی اور کہا تو او پسر صاحب تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. حسین کے 1900 زخم تھے لیکن جب کانوں میں بہن کی آواز آئی تو ہنوں کو ٹیکا سر کو اٹھایا کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ. ایک جملہ سب کے سر نو کے نیزہ پر ہے. عباس کا سر نو کے نیزہ پہ اس لیے نہیں ہوتا کہ زینب کو بیٹا کیسے دیکھے. میں کہوں گا یا علی نظر سے آئیے مولا حسین کربلا سے چلیے مولا عباس سجاد کی مدد کو آئیے کہ دربار میں زینب کو جانا ہے اور سجاد کو خوشیوں کو دیکھنا. ایک جملہ مجھے کہنا ہے. روئے تو آپ لیکن مہاراج کرام کی بھی عظمت جانیے. ایک بزرگ مرجع کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. یہی 11ویں محرم کے بعد خطیب نے منبر سے یہ جملہ کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی. اس مرجع تقلید نے کہا کہ اب آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خطیب منبر سے اترا اس سے بڑے مسائل کم ہوں گے کہ زینب اور دربار. لیکن یہ سید سجاد کوفے میں بھی شام میں بھی ماں بہنوں کو تیرے کا دیکھتا رہا. تبھی تو ساری زندگی شام کرسی نشینوں کا مجمع رسول اللہ کی راہ پہ. پروردگار ان پر ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگار یقیناً اس ملک میں اقلیت ہے لیکن اقلیتوں کے کمال کی جو راز ہے وہ ہمیں پتہ چل جائیں. علم و معرفت علم و فن کے کمال پر ہم پہنچیں تاکہ عزت نفس کے ساتھ اکثریت کے درمیان ہم زندگی گزار سکیں. پروردگار اس قوم میں یہ اثر پیدا کر دے کہ نہ یہ قاہر رہے نہ یہ جاہل رہے. ہمارے ایمان کو کامل فرما, ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ کے حضور اس پرسے کو شرف قبولیت اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار ان کے انصار و آباد میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. انجمن پنجے نبی سے گزارش ہے کہ میں نوحانی وسیع نظری کے لیے تشریف لائیں. شاید نہیں ہے. سب جڑ جائے گزرے راک مکان اصل کے بعد سب جڑ جائے گزرے راک مکان
से कम है